انسان دنیا بھر کا ٹریول کر کے ہم کہتے ہیں یار یہی کی مٹی لکھی تھی اور یہی انتقال ہوا، یہ بات درست ہے، اور یہ فضائل شیخین میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت دیکھیں کہ ان کو اسی مٹی سے بنایا گیا جس مبارک مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی گئی، کیونکہ بالکل روضہ رسول کے ساتھ ہی ان کو تدفین کا موقع ملا۔ تو ماشاءاللہ جن شخصیت کے ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی، ان کے پورے خاندان کے لیے یہ ایک بڑے فخر کی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ مدینے کی مٹی سے ہوئی تھی۔ مدینہ کیسا شہر ہے، سبحان اللہ، دنیا بھر کے شہر اپنی جگہ، مگر مدینے کی شان نرالی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود، لوگ کبھی کبھی بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا آپ لوگ مدینے سے کیوں پیار کرتے ہیں، اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، تو لگتا ہے ان بیچاروں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود مدینے سے پیار دیکھ لیتے اور مدینے کے لیے دعائیں دیکھ لیتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مدینہ پاک کی مٹی میں شفا ہے۔ میرے آقا جب مدینے آیا کرتے تھے تو سفر سے واپسی پہ تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے، اور یہ شوق مدینہ میں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک صحابی کو دیکھا کہ غبار، گھوڑے پر آتے تھے اس زمانے میں تو غبار اڑتا ہے، تو انہوں نے اپنے چہروں کو رومالوں سے چھپا لیا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا اس کو ہٹاؤ، مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ابراہیم بھی تیرے بندے، وہ بھی تیرے نبی، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ، میں بھی تیرا نبی، اور میں تیری بارگاہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس میں مکے سے دگنی برکت نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم کی دعا یقیناً مقبول، مگر میرے آقا ابراہیم کے بھی آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینے میں مکہ پاک سے ڈبل برکتوں کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک کا ہمیں بلانا کیسا کہ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ یہ حدیث پاک کو اگر تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن دیکھیں نا، پہلے تو یہ حدیث کا سمپل میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ خود سوچیں کہ مدینے جانے کو کیوں نہ ترسیں کہ جہاں شفاعت کا وعدہ ہے، اور خود نبی پاک گویا بلا رہے ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری زیارت کی، وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا زَارَ فِي حَيَاتِي، کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ تو نبی پاک نے اپنے روضے پر بلانے کے لیے جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو پھر تو ہر مسلمان کا دل کھنچنا ہی ہے نا۔ لیکن علماء نے اس حدیث کو اتنا خوبصورت انداز سے بیان کیا، دیکھیں یوں تو ہر مسلمان کی شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہر انسان، ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک ہماری شفاعت فرمائیں گے، بٹ وی ڈونٹ نو کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں، اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے۔ اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو مدینے آئے گا، روضہ رسول کی زیارت کرے گا، اس کا ایمان پہ لازمی خاتمہ ہوگا، یعنی ایمان پر خاتمے کا انعام عطا فرمایا۔ پھر ایک اور خوبصورت بات علماء نے فرمایا کہ شفاعت یقیناً سب سے پہلے نبی پاک فرمائیں گے، مگر اس کے بعد یہ اذن، یہ عطا بہت سوں کو دی جائے گی۔ باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے کہ کس کس کو شفاعت کا انعام عطا کیا جائے گا، اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں وہ لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ مگر مدینے جانے والے پر انعام یہ ہے کہ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر شفاعت واجب ہو گئی۔ علماء بیٹھے ہیں شفاعتی، اس کا مطلب ہے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی مدینے جانے والے کی براہ راست خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ وہ انعامات ہیں کہ جس کے بعد ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بس بار بار مدینے جانا چاہیے، شوق ہی یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ایک اور حدیث پاک ہے، دیکھیں ایک تو حیات میں مدینے کی زیارت کے لیے بلایا گیا ہے، بار بار زیارت کے لیے انکریج کیا گیا ہے، مگر مدینہ وہ شہر ہے جہاں مرنے کی بھی نبی پاک نے ترغیب ارشاد فرمائی۔ آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے، حدیث پاک کا خلاصہ، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اچھا، اس کی بھی علماء نے بڑی پیاری تشریح کی ہے۔ بھئی ہمارے تو ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ ہم مدینے میں مریں، مگر اس کی شرح میں یہ لکھا کہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں بڑھاپے کے ایام جو ہیں،
ہیں. ویسے تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جوانی میں بھی جائیں گے، لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ روٹین ہماری نارملی یہ ہوتی ہے کہ 50-60 کے بعد اب واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس سے ہو سکے وہ اپنے بڑھاپے کا وقت مدینے میں گزارے اور پھر بلا ضرورت مدینے سے باہر نہ نکلے. وہ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہے نا، یعنی نبی پاک نے کیا فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے. تو بھائی میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر رہا ہوں، باقی نصیب کی بات ہے. تو میں اس راستے پر تو چلوں نا. اور ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ کئی اہل مدینہ ہیں جو مدینہ چھوڑ کے نکلتے نہیں ہیں. میں خود بہت پرانی بات ہے، ایک بار مسجد نبوی شریف میں بالکل ساتھ ہی ایک عربی بیٹھے تھے، اور مدینہ شریف میں نا آپ کو 2 ٹیسٹ ملیں گے اگر آپ لوگوں سے بات کرنا شروع کریں نا. کیونکہ یاد رکھیں ہمارا ایک بعض اوقات کانسیپٹ بن جاتا ہے جو غلط ہے. ہم ہر عربی کو یا ہر اس شخص کو جو ہماری زبان والا نہیں، وہاں کا رہنے والا ہو، اس کو سخت سمجھتے ہیں، یا معاذ اللہ اس کو ہمارے عقائد کا نہیں سمجھتے. یہ ہماری بھول ہے. اہل مدینہ جو اصل اہل مدینہ ہیں ان کی اکثریت عاشقان رسول کی ہے، اور وہ کمال کا مدینے کا ادب کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، کچھ تو ایسے عاشقان رسول ملے انہیں دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یار عشق رسول تو اس کو کہتے ہیں. محبت رسول کا انداز تو یہ ہے، نبی پاک کا ذکر کرتے ہوئے کیسے ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے ہیں. وہ میلاد کرتے ہیں اس شان و شوکت سے کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جائیں کہ جناب جو ان کے انداز ہے نبی پاک کی نعتیں پڑھنے کا، اور پھر جو اس کا لنگر کا اہتمام اور خرچ کا اہتمام، خوشبو کا اہتمام، ہمیں لگتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہمیں ہوئے تو ہم سمجھتے سارے ہی ویسے ہیں. ایسا نہیں. میرے کا 2 ٹیسٹ نظر آئیں گے. تو یقیناً ابو جہل بھی تو اسی ایریا میں رہتا تھا نا. تو سختی والے کچھ لوگ آپ کو ضرور ملیں گے، مگر آپ کو حضرت بلال کا عشق بھی نظر آئے گا، صدیق اکبر کی ادا بھی نظر آئے گی، حضرت عمر کی وارفتگی بھی مدینے میں نظر آئے گی. آپ کو وہاں عثمان غنی کی غنا اور سخاوت بھی نظر آئے گی، اور مولا علی کی نبی پاک سے والہانہ پیار کی جھلک بھی نظر آئے گی. اس کا بہترین میں آپ کو ایک رزلٹ دے دیتا ہوں. مدینہ شریف میں آج بھی چلے جائیں، خاص طور پہ رمضان میں، افطار کے وقت جو بچوں کا آپ کے ساتھ انداز، بڑوں کا انداز، کوئی داڑھی پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، ہمارے مصلے پہ آ جائیں، ہمارے کیا کہتے ہیں دسترخوان پر آ جائیں. کیا ہے یہ؟ وہی نبی پاک سے محبت کی ادائیں ہیں. تو ہر الحمدللہ اہل مدینہ تو کمال ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں جو واقعی مدنی ہے. تو ایک صاحب میرے برابر میں بیٹھے تھے، تھوڑی دوستی ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، باتیں ہوتی رہی. تو میں نے کہا آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی حج کیا. ان کی میرا خیال ہے 50 55 60 سال ایج ہوگی. میں نے کہا مکہ تو قریب ہے آپ کے، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے. کہتے ہیں بس اس کے بعد میں مدینے سے نکلا نہیں ہوں، مجھے یہیں مرنا ہے، میں جنت البقیع کے انتظار میں ہوں. اور کہہ رہے ہیں یہاں روز مجھے حج کا ثواب ملتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے مسجد نبوی میں کوئی نماز کے پڑھنے آئے باوضو، اسے ہر نماز پر حج کا ثواب ملتا ہے. کہتا ہے مجھے یہ روز ثواب ہے، میں کیوں مدینہ چھوڑ کر جاؤں. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ تو اہل مدینہ کی بات ہے، میں کئی پاکستانیوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو باقاعدہ یہاں سے مائیگریٹ ہوئے ہیں، پاکستان سے وہ ود فیملی مائیگریٹ ہو گئے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے جو یہاں ویل آف تھے، اچھے گھر تھے، اچھے کاروبار تھے، وہ چھوڑ کر اب وہاں جب میں ان کے گھر گیا تو بڑا جس کو کہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ رہے ہیں. ان کا وہ سارا سسٹم وہ نہیں ہے جو یہاں تھا. مگر میں حیران ہوں، نہیں وہ خوش ہیں. وہ کہتے کیوں آئے؟ بس جنت البقیع کے لیے آئے. دے آر ویٹنگ فار جنت البقیع. تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں. یہ وہ انعام ہے. اور خدا کی قسم جنت البقیع کو اگر ایمان کی نظر سے دیکھیں، آپ نے دنیا بھر کے قبرستان دیکھے ہوں گے، کراچی کے اور جتنے بھی قبرستان میں جائیں، قبرستان دیکھ کے ڈر لگتا ہے. جنت البقیع وہ ہے جس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ اور کوئی قبرستان نہیں دنیا میں. میری تو جنت البقیع کے گورکن سے بھی ملاقات ہوئی اور وہ بڑا اچھا انسیڈنٹ تھا، مدینہ شریف میں ہوئی. ایک چلیں پاکستانیوں کے لیے خوشخبری بتاؤں کہ میری معلومات کے مطابق جو انہوں نے مجھے بتایا کہ جنت البقیع میں تدفین کا جتنا بھی کام ہے، قبر کھودنے سے لے کر تدفین تک، وہ سارا کا سارا پاکستان کے جو سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں انہی کے ہاتھ میں برسوں سے ہے. کسی اور ملک والے نہیں ہوتے، یہ سارے ملتان اور اس کے اطراف کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمیں شرف ملا ہوا ہے. تو میری کسی نے ملاقات کروائی کہ وہ جنت البقیع کے گورکن ہے. تو میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ ٹائم چاہیے، مجھے الگ سے ٹائم دیں. پھر انہوں نے ماشاءاللہ مجھے ٹائم دیا. ہم رات کو دیر سے بیٹھے، کافی لمبی میں نے میٹنگ کی. میرا جو مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں، میرا کام ہی سوال کرنا ہے، تو میں نے ان سے بڑے دل کھول کے سوال کیے. کچھ باتیں تو مجھے ایسی بتائیں، یعنی میں یقین کریں اگر اس بندے کا میں انٹرویو آن ایئر کر دوں نا، ٹھیک ہے نا، تو میں کہتا ہوں یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں نا، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں
تو اس بندے کے پاس وہ واقعات تھے، صرف اس نے ایک بات کہی کہ میرا نام نہ آئے، میرا چہرہ نہ آئے، اس بیچاروں کی جاب کا مسئلہ ہے. یعنی یقین کریں ایمان کا لیول تو ادھر پہنچ گیا نا، مطلب جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا ہمیں منع ہے بتانا ہے. تو اس نے جو مجھے باتیں بتائیں، اللہ اکبر. میں ایک بات میں اس میں سے آپ کو بتاتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ آپ کو میری باڈی سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں بڑا اچھا عطر لگایا. بولے میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ جنت البقیع کی خوشبو ہے. میں چونکہ جنت البقیع کی مٹی میں صبح شام ہوتا ہوں تو یہ مٹی، میں نے ان کا ہاتھ لیا، میں نے ان کا ہاتھ چوما، میں نے ان کے باقاعدہ ہاتھ چوما. میں نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں، میں نے ہاتھ سونگا، پھر میں نے ان کا ہاتھ چوما. میں تو یقین کرے اس سے باتیں کرتا رہا، روتا ہی رہا جتنی دیر باتیں ہوتی رہی. بس میں تو کسی اور دنیا میں تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اور کچھ بتائیں نا جنت البقیع کے بارے. انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی آپ یہ بتائیں، آپ دنیا کے قبرستانوں میں گئے ہوں گے، کتنے کیڑے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا میں تو جدھر جاتا ہوں کوئی مکوڑا، کوئی کیڑا، کوئی نہ کوئی. ایک تو قبر کے اندر کے عذاب کی بات تو اور ہے، نارملی قبرستان میں بہت سارے حشرات الارض نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم پھول پتیاں ڈالتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، انسان جانا آنا، بہت ساری چیزیں، لوگ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہوں گے. کہتے ہیں جنت البقیع میں ایک بھی کیڑا نہیں ہے، ہزاروں سال سے تدفین ہو رہی ہے، ناٹ اے سنگل انسیکٹ پورے جنت البقیع میں نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جب قبر کھودتے ہیں نا، بولے کئی بار ایسا ہوتا ہے میں قبر کھودتا ہوں، اتنی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر ہی سو جاتا ہوں. مجھے میرے دوست کہتے ہیں، بولے یار کمال ہے یار، اتنی سکون کی نیند قبر کے اندر آتی ہے. میں نے کہا اچھا. اب اصل میں آپ نے چلایا ہوا کیمرہ، چلے میں ایک دو باتیں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو ان یوزول نظر آئی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 10 سے 12 قبریں میں روز کھولتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایوریج 1-2 بار ایسا ضرور ہوتا ہے. اچھا 5 سال کے بعد ہی قبر کھودتے، یہ بھی یاد رکھیے گا، 5 سال تک وہ کوئی قبر نہیں. میں نے کہا اچھا بہت مسکنسیپشنز ہیں کہ آپ قبر میں دفناتے ہوئے کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں کہ بندہ جلدی جلدی ختم ہو جائے تاکہ آپ دوسرے مردے دفنائیں. کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں 5 سال اور اس کے ہم نے بلاک بناتے ہیں، ایک بلاک میں تدفین کرتے ہیں، پھر 5 سال بعد وہ بلاک کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے نا. 5 ایئرز بعد ہم اس قبر کو کھودتے ہیں. بولا ایوریج ایسا ہوتا ہے کہ 1 یا 2، ٹھیک ہے، ہر 10 قبروں میں سے بالکل صحیح سلامت مردہ نکلتا ہے. اور پھر میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا تو ان کو بند کر دیتے ہیں اور باقی جگہوں سے صفائی وغیرہ کر کے دوسرے مردے دفناتے ہیں. اور ایک بار کہتے ہیں ایسا ہوا کہ میں نے 10 قبریں کھودی، 10 کے 10 مردے صحیح سلامت تھے. میں حیران ہو گیا کہ میں کیا کروں. میں نے اپنے سپروائزر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ 1-2 میں ایڈجسٹ کریں اور باقی جو ہے وہ بھی کسی اور لیول کی باتیں تھیں. اب میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، کچھ اور بھی باتیں پتہ چلی، میں نے کچھ اور چیزیں بھی ان سے پوچھی. بہرحال کبھی اور بات کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے مدینہ منورہ کی باتیں سن کر، وہاں کی تدفین دیکھ کر. اور پھر بروز قیامت کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اچھا اس میں شان شیخین بھی دیکھیں. میرے آقا ایک بار سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ لے کر آئے اور صحابہ اکرام کے سامنے تشریف لائے. فرمایا دیکھ لو آج جیسے آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے آئیں گے. ساتھ سلایا بھی ہے اور سب سے پہلے محشر کے دن نبی پاک اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے، صدیق اکبر آئیں گے، حضرت عمر آئیں گے، اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے اہل بقیع آئیں گے. یعنی محشر کے میدان میں شافعِ روز محشر کے ساتھ اہل بقیع محشر کے میدان میں آئیں گے. یعنی جس سے میں نے شفاعت لینی انہی کے ساتھ آ رہا ہوں امتحان دینے، تو پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے نا. پیارے آقا خود ہی لے کے آ رہے ہیں محشر کے میدان میں. اچھا خود ذرا سوچیں، ہم نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھر. ہم سب کو پتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے نا. 10,000 جنت کے باغ تو ہے نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ قبرستان کس لیول کا ہے. 10,000 جنت کے باغ جس قبرستان میں موجود ہوں. اور آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا. آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی، بڑے بڑے علماء کرام نے یہ وصیتیں کی کہ ہم کو اللہ کے کسی ولی کے قدموں میں دفنا دینا، کیونکہ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ کسی نیک بندے کے اطراف کی قبروں سے بھی عذاب دور ہو جاتا ہے. بڑا خوبصورت واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص تھا،
جب اس کو دفنایا گیا تو کسی وجہ سے اس کے جو ہے وہ قبر میں پانی وغیرہ آ گیا، قبر کھل گئی، تو جیسی قبر کھولا تو دیکھا کہ اس کے گلے میں 2 پھول ہیں. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن اب چونکہ قبر شفٹ کرنی تھی تو جیسی قبر نکال کر تھوڑا دور جا کے قبر کھول کے دفنایا تو وہی 2 پھول سانپ بن گئے. لوگ بڑے پریشان ہوئے اور علماء کرام سے رابطہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو فرمایا کام کرو، واپس پہلے وہاں لے کر جاؤ جہاں تھا. جب وہاں لائے تو وہی سانپ پھول بن گئے. تو فرمایا اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے یہ تھا گناہگار، اس پر عذاب تھا، مگر جہاں تم نے تدفین کی تھی اس کے قریب ہی کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، اس کی قبر کی برکت سے اس کا عذاب دور کر دیا گیا. اب اس کو اس سے دور نہ کرنا، کیونکہ دور ہو گیا تو پھر وہ عذاب جاری ہو جائے گا. اب یہ تو اولیاء کرام کی بات ہو رہی ہے. ارے جس جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہوں، وہاں مجھ جیسا گناہگار بھی اگر دفن ہو جائے تو کیوں نہ وارے نیارے ہو جائیں کہ کہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. سوچئے تو صحیح کون سا صحابی ہے جو وہاں نہیں ہے. خود نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں سنا، وہ جنت البقیع میں موجود ہیں. کس قدر صحابہ کرام موجود، اللہ اکبر. اور جنت البقیع کی اگر لوکیشن دیکھیں تو ڈائریکٹلی قدمین مصطفیٰ میں اس کی نظر آتا ہے، یعنی پیارے آقا کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں. تو پھر ان پر کیوں نہ وارے نیارے ہو جائیں. تو یہ تمنا رکھنا کہ ہم مدینہ منورہ جاتے بھی رہیں اور پھر وہیں پر اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور عافیت کی موت نصیب فرمائے. اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا دعا ہوا کرتی، وہ فرماتے اللہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں شہادت کی بھی ایک اور بات بتاؤں، بڑا کمال کا. ابھی پچھلے دنوں ایک بیان تھا، ہم شہید کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے، تو وہاں یہ بات آئی کہ جناب شہید اللہ کی راہ میں جو ہوتا ہے اس کا تو مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، لیکن ہم سویلین کیسے شہید ہوں گے؟ جہاد کرنا، ملک کی حفاظت کرنا تو فوج کا کام ہے. ایسا موقع پتہ نہیں کب آئے گا کہ جناب ہمیں بھی موقع ملے گا اور ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں. تو پھر ہم شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر حدیثوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ بندہ جو روزانہ شہادت کی دعا کرے، بے شک اپنے بستر پر مر جائے اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. تو دعا تو کرے نا. اور پھر اللہ کریم ہے کیسے دعا قبول کر لے. حضرت عمر فاروق کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما. تو صحابہ ڈسکس کرتے تھے کہ مدینہ دار الخلافہ ہے، یہاں جنگ کیسے ہوگی؟ دیکھیں شہر مدینہ میں کبھی جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہوئی تو احد میں ہوئی، جنگ ہوئی تو بدر میں ہوئی. کہ مدینے میں مرنا ہے اور شہید بھی ہونا ہے. دار الخلافہ بڑا سیکیور ہو چکا ہے، اسلام کی ماشاءاللہ ساری چیزیں ہو گئی، تو ان کو مدینے میں شہادت کیسے ملے گی؟ دیکھیں اللہ نے کیسی دعا کی، فجر کا دعا قبول کی. فجر کا وقت ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی امامت ہے. آپ امیجن کریں کیسی شہادت ملی حضرت عمر کو. آپ مسجد نبوی میں امامت کر رہے ہیں فجر کی اور دوران نماز آپ پر اٹیک ہوتا ہے اور آپ نماز کی حالت میں زخمی ہوتے ہیں اور پھر آپ کو شہادت ملتی ہے. اور شہادت کے بعد تدفین کہاں ملتی ہے؟ نبی پاک کے ساتھ تدفین ملتی ہے. بھئی اصل چیز تو ول ہے نا. آپ کی ول تو ہو، آپ کی دعا تو ہو، آپ کی خواہش تو ہو. نہ دعا میں مدینہ، نہ دعا میں مدینے کی موت ہے تو پھر یہ درست نہیں. ہم مانگتے رہیں، ہماری وہ رب کی مرضی ہے، لیکن یہاں جو نیت ہوتی ہے نا اس کا بھی بڑا اجر ہوتا ہے. تو بہرحال جب بھی میں اس فیملی سے ملتا ہوں، پہلے ایک بار میں ان کے ساتھ آیا تھا، بیٹھا تھا، پھر الگ سے ملنے آیا. میں نے بہت ساری باتیں ان سے کی، ان سے سنا. اس وقت بھی ہماری آنکھوں میں آنسو تھے جب ہم نے ذکر سنا کہ کس طرح ان کا سفر ہوا اور کس طرح ان کی محبت تھی مدینہ منورہ سے. اللہ ان کو اور بلند مقام نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی مدینے کی با ایمان زندگی، مدینے کی با ایمان موت نصیب فرمائے اور بار بار حاضریاں ہم سب کا مقدر فرمائے. مرنا ہم سب نے ہے مگر اللہ ایسی موت نصیب کر دے تو کیا بات ہے. اللہ پاک میری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اس پورے خاندان کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ نعتخواں اسلام میں بھی موجود ہیں اور پھر میرا خیال ہے کہ کچھ بیانات بھی ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.